نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام ابو داؤد اور حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مومن کے حسن خاتمہ کی علامت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر موت کے وقت پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اسے امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، تو یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جمعہ کے دن موت نصیب ہو، مثلاً جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر، چونکہ عربی اور ہجری حساب سے دن کا آغاز جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد رات سے شروع ہوتا ہے، ابتدا رات سے ہوتی ہے، پہلے رات ہوتی ہے اور پھر دن ہوتا ہے۔ تو جمعرات کو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک اگر کسی کی موت واقع ہو گئی تو گویا اسے جمعہ کا دن جو ہے وہ نصیب ہوا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جمعہ کے دن موت نصیب ہو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور ظاہر ہے کہ جو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا تو اس کا خاتمہ تو ایمان پر ہی ہوا ہے، اسے حسن خاتمہ ہی نصیب ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہیں یا جس کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو شہادت کی بشارت دی ہے، کیونکہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ شہید کون ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے وہ شہید ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف یہی ایک شخص شہید ہے تو پھر میری امت کے شہداء کی تعداد تو بہت کم ہو جائے گی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کی موت بھی شہادت کی موت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جن کی موت شہادت کی موت ہوگی ان کے حسن و خاتمہ ہی نصیب ہوا۔ یعنی اس میں کسی طرح کی بھی حادثاتی موت جو ہے وہ بھی گویا کہ ایسی موت ہے کہ جس پر شہادت کا جو ہے وہ امکان موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی پانی میں ڈوب کر مر گیا، دیوار گر کر مر گیا، یا کوئی چھت گر کر مر گیا، آگ لگنے سے کسی کی موت واقع ہو گئی، کوئی عورت زچگی کی حالت میں وفات پا گئی، پیٹ کی کسی بیماری حیضہ وغیرہ یا کوئی بھی پیٹ کا مرض تھا، اس میں آنتوں میں پانی وغیرہ پڑ جاتا ہے، اس طرح کے جو بھی پیٹ کے امراض ہیں ان سے مرنے والا ہے، اور طاعون سے مرنے والا ہے، تو ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت دی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ شہید ہیں وہ جنتی ہیں اور ان کو حسن خاتمہ ہی کی موت نصیب ہو رہی ہے۔ تو ایسا مرض بھی جس سے پھیپھڑے وغیرہ متاثر ہوتے ہیں، جس کو ہم نمونیا کا مرض کہتے ہیں، اور کھانسی اور بخار وغیرہ کی وجہ سے، اور آج کل جو کرونا کا مرض ہے اس میں عموماً پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کرونا کے مرض سے وفات پانے والے بھی شہداء کے زمرے میں شامل ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اپنے مال اور اسباب کا اور اپنے اہل و عیال کا دفاع کرنے اور ان کی حفاظت کرنے میں اگر کوئی آدمی ناحق قتل ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہادت کا مرتبہ ہے اس کے لیے۔ اسی طرح اپنی جان کا دفاع کرنے میں، یعنی کوئی مدافعت میں کسی سے جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہا ہے اور اس میں اگر وہ مارا جاتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی گویا پہ ایمان پر ہوا اور اس کا مرتبہ بھی شہیدوں والا ہے۔ اور جو اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے جو ہے وہ مارا گیا تو وہ بھی یقیناً شہید ہے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو شخص اللہ کی راہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے تو اس راستے میں اگر اسے موت آ گئی ہے تو ایک حدیث کی روح سے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہے اور اس کے لیے بھی جنت کی یہ بشارت ہے۔ تو ان سب لوگوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، حسن خاتمہ ہوا ہے اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔